بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس اجتماع کی آخری مجلس ہونے کی وجہ سے جو کچھ ضروری ہدایات آپ کو دیے جانے مناسب اور موزوں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا محمد کمال الرحمن صاحب مدظلہ العالی سے آپ سنیں گے۔ مجھے تو حکم کی تعمیل میں چند منٹ کچھ سیدھی سادی سی عام فہم ابتدائی دین کی باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے، ایک داعیہ ہے کہ اسے راحت ملے، سکون ملے، عزت ملے، کامیابی ملے، اللہ کی نعمت ملے۔ بھائی ہو یا بہن، سب کے اندر یہ جذبہ ہے، سب کے اندر یہ داعیہ ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر یہ داعیہ نہ ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اسے راحت نہیں تکلیف ملے، عزت نہیں ذلت ملے، کامیابی نہیں ناکامی ملے، ترقی نہیں تنزل ملے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تکلیف سے بچنے کی چاہت، راحت کو پانے کا داعیہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے۔ عزت کے سب خواہش مند ہیں، ذلت سے سب بچنا چاہتے ہیں۔ سرخ روئی سب کا مطلوب ہے، رسوائی کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کامیابی سب کے مقاصد میں داخل ہے، ناکامی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی موقع ہاتھ آتا ہے راحت کے حاصل کرنے کا تو یہ اس سلسلے میں کوشاں رہتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میں تھوڑی سی کوشش کر لوں اور مجھے یہ چیز مل جائے۔ اگر کوئی نقصان والا پہلو سامنے آتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نقصان، یہ تکلیف، یہ اذیت، یہ رسوائی، یہ ذلت مجھ سے دور رہے اور میں اس سے محفوظ رہوں۔ اس پوری تفصیل کو دو لفظوں میں علماء نے بیان کیا ہے، ایک ہے جلب منفعت اور دوسرے ہے دفع مضرت۔ یہ الفاظ یاد رہ جائیں ٹھیک ہے، نہیں یاد رہے کوئی فکر کی بات نہیں۔ اصل چیز مقصود کا حاصل ہو جانا ہے۔ اصطلاحات یاد ہو جائیں بہت اچھا ہے، نہیں یاد ہوئے کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ مقاصد میں سے نہیں ہے، اصطلاحات مقاصد میں سے نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جیسے یہ داعیہ ہے، اس کی حقیقی اور واقعی اور ابدی شکلیں آخرت کے اندر ہیں۔ راحت، عزت، شوکت، سرخروئی، سربلندی، کامیابی، اس کے واسطے ایک جگہ اللہ نے بنا رکھی ہے، اس کا نام ہے جنت۔ رسوائی، روسیاہی، ناکامی، تکلیف، ذلت، رنج، پریشانی، ان کی ایک جگہ بنائی ہے، اس کا نام ہے جہنم۔ وہاں کی عزت اصل عزت ہے، وہاں کی راحت ہی اصل راحت ہے، اور وہاں کی جو ذلت ہے وہ واقعی ذلت ہے، اور وہاں کی جو ناکامی ہے وہ واقعی ناکامی ہے۔ یہاں تو
غلط فہمی ہو جاتی ہے. کبھی آدمی عزت کو ذلت سمجھ لیتا ہے اور کبھی آدمی ذلت کو عزت سمجھ لیتا ہے. یہاں کی راحت اصلاً راحت نہیں، یہاں کی کلفت اصل میں کلفت نہیں. غلط فہمی میں رہتا ہے آدمی. شیشہ چڑھا لیا جی، اب ان سمجھ رہا ہے کہ میں فضاؤں میں اڑ رہا ہوں جی، خوش فہمی میں مبتلا ہے، حقیقت ویسی ہے نہیں. ایک آدمی ظاہر کے اعتبار سے راحتوں والی شکلوں اور صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو راحت حاصل نہیں ہوتی یہاں دنیا میں. تو اس واسطے یہاں کا مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ بنا کے نہیں رکھنا، نہ بھائیاں نہ بہنا. بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت میں. عزت حاصل کرنے کی فکر میں ہیں اور وہ بھی راستہ صحیح نہیں اختیار کر رہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب عزت حاصل ہو جائے کپڑوں سے. کپڑوں سے عزت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ بہترین قسم کے مخمل کی شیروانی کسی گدھے کو پہنا دو، عزت مل جائے گی. کپڑے سے تھوڑا ہی عزت ہے. دولت سے بھی نہیں ہے عزت. دولت رکھ کے دیکھ لیے لوگ بہت ذلیل و خوار ہو گئے. تو طریقہ صحیح نہیں اختیار کر رہے ہیں. تو اس واسطے یہاں کی عزت و ذلت، یہاں کی کامیابی ناکامی، اس کا جو سودا سر کے اوپر سوار ہے اس کو ذرا کم کر دینا. اصل فکر جو سوار کر لینی ہے دل و دماغ پر وہ یہ ہے کہ آخرت کی ذلت سے میں بچ جاؤں اور آخرت کی عزت مجھے مل جائے. آخرت کی تکلیف سے میں بچ جاؤں اور آخرت کی راحت مجھے مل جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبح سے مسلسل اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے سمجھنے والے لوگوں کے واسطے. آج میں ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ترجمانی مختصر سی کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھا سادہ سا ایک عام سا نسخہ عنایت فرمایا جس کے ذریعے سے آدمی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. ظاہر ہے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے، اس لیے ایمان اور توحید تو ایک لازمی چیز ہے، اسے پیش نظر رکھنا. صبح سے توحید پر بہت کچھ بات سامنے آتی رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک کام تو یہ کرنا کہ مسلمان آپس میں، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں سلام کا رواج عام کرنا، سلام کو رواج دینا. وہ کیسا؟ بالکل ایسا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. آپ نے کیسے بتایا؟ یوں فرمایا کہ ملاقات کرنے کے وقت میں جو کلمات زبان سے نکالنے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے: السلام علیکم. بہنیں بھی یہی بولیں گے، بھائیاں بھی یہی بولیں گے. بہنیں بہنوں کو کریں سلام اور بھائی بھائیوں کو. معلوم ہے کہ سلام کرنے پر کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. خالی اگر بولے السلام علیکم اور اگر بول دیے وعلیکم السلام تو 20 ہو جاتا ہے. ورحمۃ اللہ اگر بول دیے تو 20 ہو جاتا ہے. وبرکاتہ اگر بول دیے تو 30 ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورتیں عورتوں کو آپس میں سلام تو کرتی ہیں مگر پتہ نہیں کیسا کرتی ہیں. بچوں کو سلام سکھاتے ہیں تو پتہ نہیں کیسا سکھاتے ہیں. دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ بچے آتے ہیں، وہ سامنے جھکتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر وہ پیشانی کی طرف لے جاتے ہوئے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. یہ سلام کا طریقہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے. تو
بچوں کو بھی عادت ڈلوانا السلام علیکم کی، عورتیں بھی کہنا آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم، مرد بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہنا السلام علیکم. یہ چھوڑ دینا، یہ ہاتھوں کے جھپکے چھوڑ دینا. اسلام مسنون نہیں ہے، اس سے سنت نہیں ادا ہوگی، اس سے ثواب نہیں ملے گا. جس کو جانتے ہیں ان کو بھی کرو، جن کو نہیں جانتے مگر اتنا معلوم ہے کہ مسلمان ہیں اس کو بھی کرو. جواب دینے والا جواب بھی دے، واجب ہے جواب کا دینا. اسے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر نیکی کم ملتی ہے، جواب دینے پر نیکی کم ملتی ہے، سلام کرنے پر نیکی زیادہ ملتی ہے. جب یہ علم نہیں رہا تو اب لوگ دوسرے سلام کریں اس کے منتظر رہتے ہیں. اب اگر یہ بات یاد رہے گی کہ سلام کرنے پر ثواب زیادہ ہے، جواب دینے پر کم ہے، تو دوسرے کے سلام کرنے کا انتظار نہیں کریں گے، یہ خود سے سلام کریں گے. یہ شکایت سے ختم ہو جائے گی کہ صاحب انہیں بہت مغرور ہو گیا ہے، سلام بھی نہیں کر رہا. ارے بھائی ان نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تم کیوں نہیں کر رہے؟ انہیں نہیں کر رہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے سلام کے پیشکشی کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں کروں سلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبر میں گرفتار ہو گئے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، ان کی شان میں کوئی فرق پڑا؟ اس واسطے یہ غلط فہمی نکال دینا. ہمارے بزرگان دین تو اس درجے اہتمام کرتے تھے اس کا کہ بہت کوشش کی لوگوں نے کہ پہلے ان کو سلام کریں، لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. اس کو زندگی بھر میں کبھی موقع نہیں دیا کہ صاحب کوئی ان کو پہلے سلام کرے. اتنا اہتمام کیا کرنے والوں نے. ہم اتنا نہ کر سکیں تو کم از کم جہاں تک ہو سکے کوشش تو کریں گے بھائی سلام کریں. حضرات صحابہ تو خالی اس مقصد کے واسطے بھی نکل جاتے تھے بازار میں. باہر نکلے، دو چار مسلمانوں سے ملاقات کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے، گھر کو آ گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا، باہر گئے تھے، بازار سے کوئی چیز خریدے نہیں، کسی چیز کی قیمت نہیں معلوم کی، کہے کے واسطے باہر گئے تھے، کہے کے واسطے آ گئے. تو انہوں بولے کہ بھائی باہر آدمی جاتا ہے نفع کمانے، میں بھی نفع کمانے کے واسطے گیا تھا، کما لے کے آ گیا. کیا نفع کمایا؟ کسی گاہک سے بات نہیں کرے، کوئی چیز بازار سے خریدے نہیں. فرمایا کہ بھئی ایک مسلمان ملے تھے کچھ، ان کو سلام کیا، آ گیا. ہر مسلمان کو سلام کرنے پر کم از کم 10 نیکیاں. تو 3 کو خالی کہا السلام علیکم، واپس آ گئے تو 30 نیکیاں لے کے آ گئے. ان کے پاس اہمیت تھی نیکی کی، تو اس لیے سلام کو پھیلانا. دوسرا کام کیا کرنا؟ اطعموا الطعام. اللہ نے آپ کو دیا ہے، کسی کو آپ کچھ کھلا سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کے بھوک کو مٹانے میں آپ بطور سبب کے استعمال میں آ سکتے ہیں. کوئی محتاج آپ کے پاس آ جائے، کوئی مسکین آپ کے پاس ہو، کوئی یتیم آپ کے پڑوس میں ہو، کوئی غریب کو ہم جانتے ہوں، کوشش کریں اس بات کی کہ اسے کھانا کھلا دیا کریں. بہت بڑی نیکی ہے. اطعموا الطعام. اطعموا الطعام میں خالی کھانا کھلانا ہی نہیں، کسی کو دیکھا کہ کپڑے نہیں ہیں اسے کپڑے کھلا دو. کسی کو دیکھا کوئی اور ضرورت میں گرفتار ہے تو کوشش کرو اس بات کی کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس ہے، چلو اس کی یہ ضرورت پورا کرنے میں سبب میں استعمال میں آ جاؤں. صبح میں آپ نے سنا ضرورت تو حقیقتاً صرف حق تعالی ہی پوری فرماتے ہیں، باقی ہم سبب میں استعمال میں آنا. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ سبب میں کام میں آ جائے. کرتے سارا کام وہ ہیں، لیکن جو بندہ ہاتھ لگا دیتا نام اس کا ہو جاتا ہے. ترازو دیکھے ہوں گے، ایک طرف 1 کلو کا باٹ رکھ دیے، دوسری طرف 1 سیب رکھے، 2 سیب رکھے، 3 سیب رکھے، 4 سیب رکھے، 5 سیب رکھے، جھکتا ہی نہیں ان جی، ساتواں رکھتے ہی جھک جاتا. بچہ کیا سمجھتا دیکھنے میں کہ وزن پورا یہ 7ویں کا ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہے.
وزن پورا پوروں کا ہے، ساتویں کا نہیں ہے، صرف ایک آخری صورت میں چونکہ سامنے آ گیا تو اس کو اہمیت چھوٹا بچہ دینے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ضرورتیں تو پروردگار عالم پوری کرتے ہیں۔ اب اگر آدمی صرف سبب میں ذرا سا اپنے آپ کو متحرک کیا اور دیکھنے میں یوں محسوس ہوا کہ یہ ظاہر میں سبب بنا، جیسے ساتواں سیب سبب بن رہا، اور اس پر پروردگار عالم یہ کرم کر دیتے ہیں کہ یہ عمل کی نسبت اس کی طرف کر دیتے ہیں کہ اس نے ننگے کو کپڑا پہنا ہے، اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، اس نے بیمار کا علاج کر دیا، اس نے پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیا، حالانکہ ضرورت تو وہی کرتے ہیں، ضرورت پوری وہی کرتے ہیں، نام اپنا ہو جاتا ہے۔ اور اس پر پروردگار عالم بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو کسی ضرورت مند کی ضرورت میں کام آ جانا کتنا اونچا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اللہ کے کسی بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہو۔ بہت اونچا عمل ہے۔ اب یہ خدمت دو قسم کی، جسمانی ضرورتوں کے پورا کرنے کی لائن کی خدمت، روحانی لائن کی ضرورتوں کے پورا کرنے کی خدمت۔ اسی کو ہمارے حضرت نے ابھی اشعاری زبان میں، شعری زبان میں ارشاد فرمایا، دعوت دین بھی دو دعوت دنیا کب تک۔ یہ بھی کام کرتے رہنے کا، یہ بہت بڑی خدمت ہے، دین کی طرف متوجہ کرنا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ کسی ضرورت مند کی، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے سلسلے میں اپنے کو بطور سبب کے استعمال میں لانا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی صل الارحام، یہ جو رشتے ناطے ہوتے ہیں، یہ رشتے ناتوں کو باقی رکھنا، رشتے ناطے والوں سے ملتے جلتے رہنا، رشتے ناطے والوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرتے رہنا، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ بہت ہی اونچا عمل ہے، بڑی اس کی تاکید آئی ہے، بڑی اس کی فضیلت آئی ہے، اس کے نہ کرنے پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ رشتے توڑ لینا نہیں، بچے باپ سے بات نہیں کر رہے ہیں جی، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں سے بات نہیں کر رہے، کبھی کسی کا دونوں کا یارانہ تھا، دوستانہ تھا، بے تعلقی ہوئی تو ایسی ہوئی کہ وہ اس کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اس کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ بہت ہی بدترین عمل ہے رشتے ناطے کے حقوق کا نہ ادا کرنا۔ اس سلسلے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا جو ذوق تھا، جو مزاج تھا، اسے ذہن میں رکھنا۔ ایک چھوٹی سی بچی جو یتیم ہو گئی تھی، اس کے پاس پہنچے حضرت علی، حضرت زید، حضرت جعفر، واپس ہو رہے تھے تو اس بچی نے اے میرے چچا السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی روز قیامت جنت میں وہ ایک دوسرے کے ایسے قریب رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت نصیب ہو جائے گی۔ اتنا اونچا عمل ہے۔ حضرت علی نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ حضرت زید آگے بڑھے، کہنے لگے کہ نہیں صاحب آپ نہیں، اس کی ذمہ داری تو میں لوں گا، اس کی پرورش میں کروں گا، اس کی دیکھ بھال میں کروں گا، اس کی خدمت میں کروں گا۔ حضرت جعفر آگے بڑھے، کہنے لگے نہیں صاحب، نہ آپ نہ آپ جی، اس کی ذمہ داری تو میں لوں گا، اس کی خدمت تو میں کروں گا، اس کی کفالت جی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور پھر دلیل بھی دی اور یوں ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ میری میرے چچا کی بیٹی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ یہ دلیل تھی، اس بچی کی جو خالہ ہے وہ خالہ میری بیوی ہے، اس کی بنا پر میرا رشتہ دوہرا ہے، اس واسطے یہ میرے پاس رہے گی۔ مقدمہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لڑائی ہو رہی ہے، کہے میں
یتیم کی خدمت میں کروں گا میں کروں گا میں. آج لڑائی ہو رہی کیا میں ہو رہی؟ یہ اماں جان ہے، یہ تم اپنے ساتھ میں لے جاؤ، ہمارے پاس نہیں ہے گنجائش. تم اپنے پاس میں لے جاؤ، ہمارے پاس نہیں ہے گنجائش. یہاں یتیم کی خدمت میں مقابلہ چل رہا اور یہاں ماں کو دھکا دینے کے سلسلے میں مقابلہ چل رہا. جب دین سے دوری ہوتی ہے، قرآن و سنت کے علوم سے دوری ہوتی ہے، آخرت سے بے فکری ہوتی ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات زندگی سے جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں بچے کے لیے ماں باپ بھی بوجھ بن جاتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہے اس بات پر کہ اس یتیم کی کفالت میں کروں گا آپ نہیں، میں کروں گا آپ نہیں. اس پر ہو رہا مقابلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ قضیہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچی کو حضرت جعفر کو دے دو، اس واسطے کہ ان کے گھر میں اس بچی کی خالہ بھی ہے اور خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے. اس واسطے فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں ہوا. کتنا خیال رکھ رہے تھے رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا اور ایک دوسرے کے رشتے کے پاس و لحاظ کا اور ایک دوسرے سے متعلقہ رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کا کس درجہ لحاظ و پاس موجود تھا. بہنیں بھی سوچیں کہ کیسا نمونہ ہے ہمارے سامنے اور ہماری زندگی کا موجودہ حال کیسا ہے. تو فرمایا صِلُ الارحام، رشتے ناطے کے حقوق ادا کرو. اس واسطے کسی سے بات بند ہے تو کھل جانا وہ آج سے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایک بات آئے کہ صاحب میں بہت ملنا چاہتا ہوں، بار بار سلام کرتا ہوں، انہوں جواب ہی نہیں دیتے، کیا کروں؟ میں بار بار ملنے جاتا ہوں لیکن وہ ملتے ہی نہیں میرے سے، میں جاتا ہوں تو منہ پھیل لیتے ہیں، اس صورت میں کیا کروں؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اور یوں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی طرف سے پہل کر لے سلام کے کرنے میں، تعلق کے قائم کرنے میں، ملنے میں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اس کے باوجود بھی سامنے والا اس سے ملنے کو تیار نہ ہو، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں سامنے والا دونوں کے رشتے کے توڑنے کا جو وبال ہے وہ دونوں کا وبال خود لے جائے گا. اس کے اوپر سے وہ وبال ہٹ جائے گا. عجیب عجیب قصے سننے میں آتے ہیں. جی برسوں گزر جا رہے ہیں. ایک صاحب ایک عرصے کے بعد میں تعلق قائم کرنے کے واسطے بقرعید میں حصہ بھیجے. گوشت کا کم از کم چلو اس بہانے سے ہی رشتہ قائم ہو جائے اور تعلق میں استواری پیدا ہو جائے، میل ملاپ کے لیے کوئی راہ ملنی چاہیے. اس واسطے ایک آدھ سال کے بعد میں اپنی قربانی کے گوشت کا حصہ بھی جائے تو عید کے دن قربانی کا حصہ لینے کے بجائے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کہا کہ نہیں ان کا حصہ ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، واپس لے جاؤ. سال گزر جا رہا اور بات آپس میں تعلقات کو استوار کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بات بند کر دیتے ہوں، ترک تعلق کر دیتے ہوں 3 دن تک، اس کے بعد میں ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. 3 دن تک کی اجازت دے رکھی. 3 دن تک اجازت ہے کہ بھئی ایک دن چلو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں مل سکے، دوسرے دن چلو اظہار ناراضگی میں نہیں مل سکے، لیکن اس کے بعد تو پھر